مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد. الحمدللہ مرکز الطاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری قادری بخشی نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ حق ادائیگی تو ہوتی نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی طاقت کسی میں نہیں. تو یہ سوال لے کر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو. تو اس آیت نے اس آیت کی تفسیر کر دی کہ حق تقاتہ ہی کا معنی ہے ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی تمہاری بساط ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا تمہیں ڈرنا چاہیے اتنا تم ڈرو. تقوی کے جس درجے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے وہ پائی جانی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مطلب یہ کہ تمہیں ہر وقت ہی اسلام کے مطابق رہنا چاہیے، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. مرنا بندے کے اختیار میں تو نہیں، لیکن مرنے کے لیے تیار رہنا یہ تو اختیار میں ہے. اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یہ ایک مفہوم اس میں یہ بھی ہے کہ تمہاری ہمہ وقت ہر وقت یہ حالت ہونی چاہیے کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں موت آ جائے تو دیکھنے والے کو تمہارے مسلمان ہونے یا کسی اور مذہب سے متعلق ہونے کا فیصلہ شناختی کارڈ دیکھ کر نہ کرنا پڑے. تمہارا لباس، تمہاری شکل و صورت، تمہاری وضاحت، تمہاری جو باڈی کے ہیں نا تاثرات، وہ خود بتائے کہ یہ ایک مسلمان کی لاش ہے. یعنی اس میں بتلا دیا گیا ہے کہ کردار تو چلو زندگی کی حد تک ہے، لیکن تمہارا تشخص بھی اسلامی ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کسی سے پوچھے نہ کہ یہ کس کی میت ہے، بلکہ اسے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان کی لاش ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، چمٹ جاؤ. اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، اور صوفیاء کرام نے کہا
کہ اللہ کی رسی سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم سارے کے سارے ذات مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ، ولا تفرقوا، اور تفریقہ میں نہ پڑھو، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ تقسیم نہ اپناؤ۔ اور ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے تفریقہ۔ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور تفریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذاتیات کی بنا پر۔ تو جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، تفریقہ نہیں۔ تفرقہ ہے جو رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا اس طرح کہیں جو سیاسی لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر ایک نے دوسرے کو برا کہنا ہے اگرچہ اس کا کوئی کام اچھا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی کی اچھائی کو اچھائی تسلیم نہیں کرنا، بلکہ اپنے دھڑے کی بات کرنی ہے، سچی ہو یا جھوٹی ہو، اور اگلے کی مخالفت کرنی ہے، وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ تو تفریقہ یہ ہے جو سیاسی کھاڑوں میں ہوتا ہے، تفریقہ وہ نہیں جو مذہبی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ مذہبی جماعتوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیتیں سچی ہیں تو سارے بخشے ہوئے ہیں، اگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے تو ساری ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر نیت کی خرابی ہوتی ہے، جہاں پر ارادوں میں گستاخیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر نجات جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ جو اسلامی اور مذہبی جماعتوں میں ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو دلائل کی روشنی میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور دلائل کی وجہ سے نظریات قائم کرتے ہیں، اور تفریقہ میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو رنگ، نسل، قوم اور دھڑے کی اوٹ میں علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے اپنی پارٹی کا ساتھ دینا ہے، سچی ہو یا جھوٹی ہو، دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ فرقہ باز وہ لوگ ہیں، ولا تفرقوا، اور تم فرقہ میں نہ بٹو۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا مسائل میں اختلاف تھا، نظریات میں اختلاف تھا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں بھی صحابہ کرام مختلف تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جبکہ دیگر صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو جنہوں نے کیا ہے، جن کا نظریہ وہ ہے اور جن کا نظریہ یہ ہے، دونوں آپس میں متحد ہیں، کوئی جماعتوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور مسائل بھی ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غسل کی جگہ تیمم کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے جو روایت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور ان کا آخر دم تک یہی نظریہ تھا کہ غسل جنابت کی جگہ پر تیمم کفایت نہیں کرتا، جبکہ بعد میں آنے والے تابعین اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس نظریے کو اختیار کیا، حضرت عمار بن یاسر کی روایت کو عام کر دیا، اور اب فقہاء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ غسل جنابت کی جگہ تیمم کفایت کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو مسائل میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے، لیکن انہیں فرقہ واریت نہیں کہا جاتا، یہ مسائل کا اختلاف ہے جو دلائل کی بنیاد پر ہے۔ فرقہ واریت تب کہا جاتا ہے جب الگ الگ جماعتیں بن جائیں، ٹھیک ہے، جب الگ الگ جماعتیں بن جائیں اور ان جماعتوں کی بنیاد جو ہے وہ دلائل پر نہ ہو بلکہ پارٹی بازی پر ہو، تو یہ تفرقہ بازی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرقہ واریت کا الزام علماء پر اور مذہبی جماعتوں پر لگایا جاتا ہے، حالانکہ فرقہ واریت کا ارتکاب کرنے والے سیاسی لوگ ہیں۔
جو آئے دن نئی سے نئی جماعت بناتے ہیں، اور جب جماعتیں ایک دوسرے سے تقابل کرتی ہیں تو اس وقت ان کا مقصد صرف دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کو معیار بناتے ہی نہیں ہیں، صرف وہ اپنی پارٹی بازی کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو تفرقہ بازی جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب کہ تم دشمن تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی۔ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، جب کہ تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی تو تم ہو گئے اس نعمت کے سبب بھائی بھائی۔ کون سی نعمت ہے جس نے ان دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں دین اسلام ہے، ایمان ہے جس نے بھائی بھائی بنایا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ نعمت جس نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی ہمی ہے، کہ اوس و خزرج جو 120 سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، نسل در نسل ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے آ رہے تھے اور ایک دوسرے کے دل میں ذرہ بھر بھی ان کی محبت نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی کہ جس نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے، وہ شماس بن قیس نے کوشش کر کے تو اوس و خزرج کو آپس میں لڑانا چاہا اور پھر وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو بھی گئیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی کہ جس نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت انہیں قرآن زبانی یاد نہیں تھا، اس وقت قرآن ان کے پاس ہے، اسلام ان کے پاس ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھول کر کھینچ کر کھڑے ہیں اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کا خون کر دیتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے گلے ملے اور ایک دوسرے سے معافی مانگی اور دوبارہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس نے بھائی بھائی بنایا ان کو، وہ رسول پاک کی ذات والا گرامی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ذکر کرو، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو۔ واذکروا جمع کا صیغہ ہے، جمع ہو کر اس کا ذکر کرو، تو جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا نا، مل کر جب اکٹھے ہو کر ذکر کریں گے تو کیا خیال ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر شور مچانا شروع کر دیں گے، یہی صورت ہوگی کہ ایک ذکر کرے گا دوسرا سنے گا، اس کے ذکر کرنے پر واہ واہ کرے گا، سبحان اللہ کرے گا، اور تم اسے اس نعمت کا تذکرہ کہہ لو، ہم اسے محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے محفل میلاد کا ثبوت ملا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ کی اس نعمت نے تم کو اس سے نجات دی، یا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے۔ واولئک هم المفلحون، یہ جو جماعت ہے نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ بندی کی، تفرقہ بازی کی، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ جب روشن نشانیاں آ جائیں پھر اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور پھر بھی جو اختلاف کریں تو تم ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ تو ہمارے جو اسلاف میں اختلافات ہیں تو وہ اختلافات اس بنیاد پر ہیں کہ ایک کو ایک دلیل نظر آ رہی ہے، دوسرے کو دوسری دلیل دکھائی دے رہی ہے، تو وہ دلائل کی بنا پر اختلاف ہے۔ حق واضح ہو جائے، جہاں پر آیات کریمہ کا معنی بالکل واضح ہو اور کوئی دوسرے معنی کا
امکان باقی نہ ہو وہاں اختلاف بھی نہیں ہوتا، اور جہاں پر مفاہیم متعدد ہوں تو ایک مفہوم کو اختیار کر لیتا ہے، دوسرا دوسرے کو اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ آپس میں بظاہر مختلف ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا اختلاف نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ آیات کے مختلف معانی ہیں کہ ایک کو سمجھ گیا دوسرا دوسرے کو سمجھ گیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جنہوں نے فرقہ واریت سے کام لیا اور جنہوں نے روشن نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب بس بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے تھے۔ تو یہ جو کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تو یہاں ایمان سے کون سا ایمان مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ ایمان سے مراد وہ عالم ارواح والا ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، نہیں ہوں کیا؟ تو انہوں نے کہا بلا، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ عالم ارواح میں ایمان لے آئے، پھر جب عالم دنیا میں آئے تو کافر ہو گئے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، تم نے کفر کیا، تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا، ٹھیک۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مراد اس سے وہ یہودی ہیں کہ جن کو تورات میں کہا گیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور وہ تورات پڑھ کر مان گئے تھے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے جب وہ آئے گا، اور اس نبی کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے تھے، فتح یاب بھی ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفعل تشریف لے آئے، آپ کا وجود مسعود انہیں نظر آنے لگا، دکھائی دینے لگا، تو پھر انکار کر دیا۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ نہیں آئے تھے تم ایمان لائے ہوئے تھے، جب آ گئے تو کافر ہو گئے ہو، تو کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے ہو؟ ٹھیک ہے، انہیں دوزخ میں کہا جائے گا کہ کیا تم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، وجوہ ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جہانوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی امور لوٹائے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم